فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما فریدہ مرشدہ رہبرہ ہادیہ یا خواجہ معین الدین چشتی نظر کرم فرما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند باعث برکت واسطے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مل کے پڑھو، مل کے ذوق نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ہر بندے دے موڈے تے دو فرشتے بیٹھتے ہیں جدو کو بندہ عمل کرتا ہے وہ فرشتے لکھ لیندے نے انہاں نوں کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے کی آکھیا جاندا ہے بولو کرامن کاتبین کرامن کاتبین آکھیا جاندا ہے وہ تواڈے عمل لکھتے ہیں کوئی بندہ عمل کرے وہ فرشتے عمل لکھ لیندے نے سجے موڈے والا نیکیاں لکھدا ہے کھبے موڈے تے جڑا بیٹھا ہے وہ جے بدی کریں تے بدی لکھتا ہے یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے کام تے لگے نے اگر کوئی مومن نیکی کرے گا صالح عمل کرے گا نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا وہ چنگا عمل کرے گا وہ سجے موڈے والا فرشتہ لکھ لے گا وہ دے کل قلم ہے اس قلم نہ لکھ لیندا ہے جدوں بھی کوئی نیکی کرے تے سجے موڈے والے فرشتے دی قلم حرکت وچ آ جاندی ہے جدوں کو بدی کرے تے کھبے موڈے والے فرشتے دی قلم حرکت وچ آ جاندی ہے جدو نیکی کرو گے تے نیکی کرنے والے فرشتے دی قلم حرکت چاہے گی جدو بدی کرو گے تے بدی کرنے والے فرشتے دی قلم حرکت چاہے گی دوویں کلمہ کدی کٹھیاں حرکت وچ نہیں آئیاں پر ایک موقع ہوندا ہے جدو یہ دوویں کلمہ اکٹھیاں حرکت وچ آ جاندیاں نے توجہ طلبات امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کڑے سوال ہویا لجپالا ہے دو میں کلمہ کٹھیاں بھی کدی حرکت چاہیے آقا نے فرمایا آندیاں نے لجپالا کدوں فرمایا جدوں بھی کو مومن محمد دی ذات تے درود پڑھدا او دو میں کلمہ کٹھیاں حرکت چاہ جاندیاں نے دو میں کلمہ حرکت چاہ جاندیاں جدوں کو میری ذات تے درود پڑھدا ہے حضور نے فرمایا درود پڑھدا ہے سلام پڑھدا ہے یہ دو میں کلمہ حرکت چاہ جاندیاں نے لجپالا نیکی لکھن والی قلم نیکی بندہ کر کے کرے تے حرکت چاہندی ہے تے بدی کرے تے کھبے پاسے والے موڈے تے جڑا فرشتہ بیٹھا ہے اودی قلم حرکت چاہندی ہے یہ تے جدوں بندہ جڑا عمل کرے عمل دے مطابق کلمہ حرکت چاہندیاں نے تے سونیا درود پاک تے نیکی ہے تے بڑا پیارا تے پاکیزہ عمل ہے لجپالا کھبے موڈے والا فرشتہ جدوں درود پڑھیے تے کیوں دی کلمہ حرکت چاہندی ہے فرمایا یہ دو میں کلمہ او دو حرکت چاہندیاں جدوں میری ذات تے درود پڑھیا جاندا ہے تے پتہ جے دو میں حرکت چاہ کے کر دیاں کی نے لجپالا کی کر دیاں فرمایا جدوں محمد دا غلام میری ذات تے درود و سلام پڑھ دے تے سجے موڈے والا فرشتہ نیکیاں لکھن لگ پیندا ہے تے کھبے موڈے والی قلم اودیاں بدیاں مٹانا شروع کر دیندی ہے یہ عمل کو چھوٹا جا عمل نہیں درود پاک اے بندہ میری بریک لوا دیندا ہے ہاں جی تو میں چاہنا کہ ہونے نے نعرے نہیں مارنے نو خاموش رکھا جی کوئی نعرہ اور بندہ مار لے ایدے نعرے جمعے تے سجدے نے ماشاءاللہ ہیں سرکار نے فرمایا دو میں کلمہ حرکت چاہندیاں نے ایک قلم نیکیاں لکھن لگ پیندی ہے دوجی قلم جڑی کھبے موڈے والی بدیاں لکھ دی سی او پھر بدیاں مٹانا شروع کر دیندی
کس بندے دیاں بھی جڑا کدی ذات تے کھل کے درود پڑھدا ہے بغیر اشتہار تو صرف ایک اعلان تے تساں بڑی ویلکم آکھیا جے بڑی محبت فرمائی تشریف لے آئے ہو ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے میں چاہنا درود پاک انج پڑھیے سارے مل کے پڑھیے کہ ساڈی آواز سیدھی مدینہ پاک جائے حضور راضی ہو جان راتی آنکھ لگے تے مدینے والا خواب وچ آ جائے ذہن بنا کے مرد کلندر لٹے ہے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با صفا صوفی صفدر علی عارفی رحمت اللہ علیہ آپ لیٹے نے کم از کم پتہ تے لگے نا کہ عاشق چھڑ کے گیا سائیں مدینے والے دے عاشق ہی نہیں انج نہیں ذوق نال محبت نال شوق نہ پڑھنا ہے انج پڑھنا ہے جو پڑھن دا حق ہے بے شک ایک دو مرتبہ پڑھ لو لیکن درود پاک پڑھنا تے کھل کے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکم حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی جی وقار دے احتشام دے شعور بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور خصوصاً صدر محفل جانی محفل وقار محفل صاحبزادہ محمد سہیل عارفی صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف فرمانے اور صوفی با صفا صوفی محمد اسحاق صاحب عارفی گو کہ آپ بھی تشریف فرمانے اور دیگر آپ دے رفقا اور مرکزی جامع مسجد عارفی المعروف آستانے والی مسجدی تمام تر انتظامیہ اور دیگر اشاق حضرات دا عظیم ٹھاٹھا ماردہ ہویا اجتماع آج دا پروگرام بسلسلہ 11ویں شریف ماہانہ پروگرام جیسے اندر میں بھی حاضر ہوں آپ حضرات بھی حاضر ہو صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد پاک دا اللہ میری اور آپ حضرات دی حاضری آج دی قبول فرمائے اور قبول فرما کے میرے اور آپ حضرات واسے سب دے واسے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم آج دا پکیدہ پروگرام جس حوالے نال سجایا گیا ہے الحمدللہ پتہ چلے ہر مہینے سجایا جاندہ ہے بلکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر ہر مہینہ نہیں ہر روز ہوندہ ہے اور جڑا سرکار دا عاشق گلی گلی کوچے کوچے کردہ ہے ہر محلے کردہ ہے گھارج کردہ ہے بدارج کردہ ہے بڑے شوق نہ کردہ ہے تے بڑے ذوق نہ کردہ ہے آج دا بھی جڑا اہتمام کیتا گیا ساتھیاں نے بڑے شوق نال کیتا ہے تے بڑے ذوق نال کیتا ہے تے اساں بھی انشاءاللہ کوشش کرانگے آئے ہو چل کے آئے ہو تے اسی بھی تہاڈا ذوق پورا کریے شوق پورا کریے کتب ربانی شہباز لا مکانی اللہ تعالیٰ قرآن و حدیثی روشنی اندر حق بیانی کرنی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم 11ویں اسی پکانے کے ہوں کھانے کے ہوں اور اکٹھے ہو کے منانے کے ہوں گلہ چاندی آپ کرنی ہیں وقت تھوڑا ہے پھر نماز عشاء بھی انشاءاللہ ادا کرنی ہے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت اندر زیادہ باتیں کراں تاکہ آپ حضرات جدوں بھی کدرے گھارت محلے بدارت مسجد یا مدرسے کدھے بھی غوث پاک دا نام لیا جائے تے دل بھی ٹھنڈا ہو جائے دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے بلکہ روح بھی تسکین آ جائے اس انداز نال سننے آؤ توجہ کرنا حضرات محترم 8واں پارہ ہے سورہ انعام جس وچوں میں ایک آیہ مقدسہ دی تلاوت کرن دا شرف تے ثواب حاصل کیتا ہے اور آیت نمبر 117 کسے وقت اگر دوستوں بھائی ضرورت ہوئے قرآن کھولے 8واں پارہ کھول لے سورہ انعام میں 117 نمبر آئے تھے اس آیت مقدسہ اندر رب تعالیٰ نے 11ویں دے کھان دا بھی تذکرہ کیتا ہے دیکھو جی میری بات ہوئے تے غلط کرو کسے مولوی دی بات ہوئے غلط کرو کسے محدث دی بات ہوئے غلط کرو کسے پیر دی بات ہوئے نہ منو لیکن اس اللہ دا قرآن تے مننا نہ بھائی اللہ دا قرآن منو تے میرے نبی دا فرمان منو یاد رکھیا جائے اللہ نے 11ویں پکان دا بھی تذکرہ کیتا ہے کھان دا بھی تذکرہ کیتا ہے تے 11ویں منان دا بھی تذکرہ کیتا ہے اس آیت مقدسہ اندر توجہ کرنا جڑی آیت مقدسہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اللہ فرماندا او چیزاں کھاؤ بھائی جنہیں کھانی ہیں انہیں آکھنا سبحان اللہ او چیزاں کھاؤ یا اللہ کیڑیاں فرمایا جنہ تے میرا نام لے آ جائے جنہ تے میرا نہ لے آ جائے دکھاؤ کہ تسی تاں
فرمایا کھاؤ گے تسی تاں بھی آیات ہی مؤمنین جے تسی قرآن تے ایمان رکھ دے ہو، یعنی جے قرآن نو من دے ہو، میری لا رائب کتاب نو من دے ہو، اس کتاب نو من دے ہو، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑی کتاب آمنہ دلال دے سینے تے نازل ہوئی ہے۔ فَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ، او چیزاں کھاؤ جنہاں تے میرا نام لیا جائے، جنہاں چیزاں تے میرا ذکر کیتا جائے، کھاؤ گے تسی تاں جے تسی قرآن نو منن والے ہو۔ جے کوئی بندہ ہے میرے رولا پائی جیسی قرآن نو مننے ہیں، ویکھو جیسی قرآن پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، ساڈا عقیدہ قرآن والا ہے، قرآن والا ہے، تے جدو آکھے یار بھی کھا تے آکھے جی یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یار بھی کھا آکھے جی حرام ہے، اے مشرکان دا کھانا ہے، یہ حرام ہے، آکھے جی میں قرآن نو مننا، میں قرآن نو مننا، قرآن دے رکوع نو مننا، شدہ تے زیرہ تے جبرہ نو مننا، جنہ میں قرآن نو مننا کو مندہ نہیں، تے آکھے جی یارمی کھانا حرام ہے، رب کعبہ دی قسم مان نہیں کہ وہ قرآن نو بنی مندہ تے محمد دے فرمان نو بھی مندہ، مندہ یوں ہی ہے جڑا یارمی کھائے، یارمی پکائے، تے گلی گلی کوچے بندتا پھرے تے یارمی آلے دے گیت گاؤندا پھرے، قرآن نو ہی مندہ۔ دس منٹ تو سامنے برداشت کرنا ہے، اس تو بعد تواڈی طبیعت والا ہونا ہے۔ یہ جڑیاں پہلیاں گلاں ہوندیاں نا ابتدا والیاں خطاب دیاں، یہ بڑیاں ضروری سمجھن واسطے ہوندیاں نے، تے باقی تے انشاءاللہ تعالی پھر ساری رات بھی چلدا رہی ہے، مواد نہیں مکدا، یہ گلاں ذرا سمجھن واسطے ہوندیاں نے، ذہن حاضر کر کے گلاں سننیاں نے، اساں جاگ کے سنانیاں نے، ہوش نہ سنانیاں، تساں ہوش نال سننیاں نے، اگر ہوش رکھ دیو تے کھل کے آکھو سبحان اللہ، نہیں حالے ذرا ٹھلے ہو، پچھلے بندے آندے نے پتہ نہیں کی ہون والا ہے، اور چلے ہونا کچھ نہیں، یارویں دیاں دیگاں بھی آ گئیاں، لنگر بھی آ گیا، حضرت صاحب نے انتظام ماشاءاللہ کھلا کیتا عاشقاں واسطے، تے اے سچی گل دسو لنگر کھان آئے ہو یارویں مناؤن واسطے آئے ہو، جڑا بھئی یارویں مناؤن آیا وہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ، اور لنگر تے عاشقاں نوں لب ہی جاندا ہے، خدا جی کو منکرا، اور سانو تے لنگر مانا آپ لبدا پھردا ہے، یارمی کھان میں لنگر آپ لبدا پھردا اور نے جو یارمی دی اپنا لنگر دے پیچھے پاچ دینے سنیو تو آنو مبارک ہوئے یارمی آلے دا لنگر تو آنو آپ تلاش کردہ آ جاؤ بھئی، ہاں جی افی یارمی منانے ہیں تے کھانے ہیں، قرآن نو مننے ہیں تے تاں کھانے ہیں، قرآن نو مننے ہیں تاں پکانے ہیں، قرآن نو مننے ہیں تے تاں ہی مننے ہیں۔ آؤ توجہ کرنا، اللہ فرماندہ وہ چیزہ کھاؤ جنہ تے میرا نام لے آ جائے، تے جڑا کہ جی اگے چیزہ رکھ لئیے، کیلے رکھ لو، مرود رکھ لو، سیب رکھ لو، ہون تو آڑے منہ پانی آ گیا ہونا، جگانا میرا فرد بندہ پھر گل سونا میرا پھر فرد بندہ توجہ کرنا، کھانا اگے پیاؤ بجی کیلے رکھ لو، سیب رکھ لو، انگور ہون، مرود ہون، سامنے پئے ہون، اگے رکھ کے جڑا اتے قرآن پڑھ دیو نا جی اے حرام ہے، کھانا اگے رکھ کے، پھل اگے رکھ کے، کیلے رکھ کے، سیب رکھ کے، مرود رکھ کے، اگے رکھ کے اتے قرآن پڑھ دیو، چارے کل پڑھ کے کھانا ہے آندہ حرام ہے۔ اگر کوئی آکھے حرام ہے میں نے دسو گل مننا چاہندی ہے نہیں تواڈے شاید منن چ نہیں آندی تواڈے منن چ آندی بھائی نہیں آندی اگے کھانا رکھ کے آندا جی پڑھنا حرام ہے کھانا حرام ہے جدو پڑھنا ہی حرام ہو گیا اتنے آندا جی پڑھنا ہی حرام ہے پھر کھانا بھی وہ نزدیک حرام ہے آندا جی کھانا بھی حرام ہے تاں ہی تے نیڑے نہیں آندا پر ایک گل میں ویکھی چوری چوری کھا بھی لیندے نے چوری چوری کھا بھی لیندے نے لیکن انہوں یہ نہیں پتا یہ چیزاں کنہ واسطے نے اللہ فرماندہ فَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ ہے کہ وہ چیزاں کھاؤ جنہیں تے میرا نام لیا جائے کھاؤ گے تاں جے قرآن نو من دیو یعنی کہ قرآن نو وہ من دے جڑا یہ چیزاں کھاندہ ہے جڑا یہ چیزاں کھاندہ وہ پاکے پلیت بندہ قرآن دے نیڑے جاندہ تے پھر مننا پے گا یہ چیزاں بھی پاک نے تے جڑا کھاندہ وہ بندہ بھی پاکے پلیت تو دے نیڑے جا ہی نہیں سکتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چکی کمال فرما چھڑے ہے میاں صاحب نقشہ کھیچتا ہے خدا دی قسم اگر ذوق نہ کو سبحان اللہ پھر میں گل کرنا تواڈی طبیعت دے مطابق آپ نے قلم چکی آپ فرماتے نے چنگیاں چیزاں چنگیاں تائی اوے مل دیاں زوری ٹھکانے کھیر پچے کد کتیاں تائی کہہ گے نہیں لوگی سیانے میرے پیارے امام
الانبیاء نبی دے غلامو اللہ فرماندا او چیزاں کھو جنہاں تے میرا نام لیا جائے اج کو 1.5 فٹ دے حجرے چ بیٹھ کے صدقے دیاں روٹیاں دا انتظار کرنے والا خشک ملوانا اگر آکھے کے سامنے اج رکھ کے کھانا حرام ہے سامنے رکھ کے اوتے پڑیا جانا حرام ہے جس شے تے پڑیا جائے چیز حرام ہو جاندی ہے او چیز بھی کھانا حرام ہے جے تے پڑیا جائے میں کہ مولوی جی قرآن پڑھنے آندا ہاں میں پڑھنا میں کہ سورہ انعام پڑھتے 8واں پارا پڑھ اللہ فرماتا ہے چیز ہی پاک ہوندی ہے جدے تے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے سبحان اللہ جدے تے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے پاک چیز ہو جدے تے اللہ دا ذکر کیتا جائے اور پھر میرے نبی دا فرمان بھی ہے اگر اجازت ہوئے تو بیان کر دئیے حضور دا فرمان بھی آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ وقت مفتیات قاضیہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن حضور دی بارگاہ ایک مہمان آ گیا مہمان آیا امام الانبیاء نبی نے حضرت محترم مہمان نو قریب بٹھایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا پردے دی اوٹے چلے جاؤ مہمان بیٹھا رہا حضور دی دید کردا رہا نالے عید کردا رہا یہ عاشقاں دا کام کی ہوندا ہے محبوب نو ویکھی جانا محبوب نو ویکھی جانا حضور دے سامنے بیٹھا رہا شام ہو گئی نہ نو کر دے یار تے نہ گھر والے یار تے نہ اپنا آپ یار بس آمنہ دلال نو ویکھی جاندا ہے آمنہ دلال نو ویکھی جاندا عاشق دا کی دائی ہوندا ہے چشم چراغی او جنا دے دیوے اتے او کیوں بالنی دیوے ہوئے عشق جنا دی ہڈی رچیا ہے او بنا شرابوں کھیوے طالب دی مطلب حیاتی اوہ دکھیا باج نانا جیوے نام فقیر تیناں دا یاوی رت پاخوی اوہ قبر جنہ دی جیوے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے قدمہ سے بیٹھیاں شام ہو گئی امام الانبیاء نبی نے فرمایا میرے غلام آقا حکم ہی ہوئے فرمایا تیری ماں انتظار کر دی ہوئے گی تیرا باپ انتظار کردہ ہوئے گا عرض کی تیلڑ پالا جنہوں آمینہ دلال مل جائے نہ انہوں پہ کے یاد رہندے نے نہ انہوں سورے یاد رہندے نے میں نے کچھ یاد نہیں بس دید مل گئی میری عید ہو گئی آقا نے فرمایا اور گھر چلا جاؤ غلام ہاتھ بن کے عرض کردہ نبی جی کریم جی نہیں حالے ذرا تھوڑا جے ٹلے ہو کھل کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل سنو جمعہ مبارک تے رنگ کچھ ہور ہوندا ہے اوتھے میں ہونا قید جلسہ 11ویں والے دا تے ہن اساں کھل کے گلاں کرنی ہے جے تہاڈا ذوق ہوے تے ٹل مار کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تے رہی گل کو وچ بابا ایسا بھی بیٹھے ہوندے نے بزرگ بیٹھے نے جی نماز عشاء دی نہیں ہوئی ہالے مولوی صاحب جان چھڈ دے نہیں او چلے ہو نماز عشاء لیٹ پڑھیے زیادہ ثواب ملدا جے سبحان اللہ میں کہ ماشاءاللہ صوفی شاہ صاحب نو عرض کردا پیا سا میں کہ حضور جماعت جڑی ہے نا پہلے نہ کروا لئیے کدھر کو بندہ وچ وٹ نہ کھان لگ پے ہوندے نے وچ وٹ والے بھی ہیں تے بہت ہی پکے نمازی ہاں جی تے پہلے نہیں سرکار تسی بس مجمع لگا خطاب کرو تسی تے نماز لیٹ بھی شادی پڑھ لیے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے ہو سکتا ہے دو نال ساتھی اور رل جانی شادی نماز پڑھ لیے کھل کے ہیں سمجھ لگی جے نا اے اللہ کدی کتے مقدرہ چراتا دیندہ ہیں جدیاں مقدرہ نال دیندہ ہے مالک سنگیو تو آڈے مقدر ہی بڑے چنگے نے تسی تے ہر مہینے 11ویں دے نات جاگ دیو
ذکر کر دیو بڑے مقدر چنگے نے پاکا لوکاں دا ذکر سن دیتے کر دیو میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے فرمایا گھر چلا جا تیری ماں انتظار کر دے گی بابا انتظار کر دے گا عرض کی تی لجپالا یا مینا دا لال سامنے ہوئے جہان یاد ہی نہیں رہندا محلہ یاد نہیں رہندا گھر والے یاد نہیں رہندے جگ یاد نہیں رہندا بس رب دا حبیب ہی یاد رہ جاندا ہے حضور نے فرمایا تیری ماں انتظار کر دی ہوئے گی باپ انتظار کر دے گا سونیا لوڑ ہی کسے دی نہیں بس تواڈی دید ہوندی جائے عاشقاں دی عید ہوندی جائے آقا نے فرمایا جا چلا جا ہن غلام بہانے بیٹھا ہے بہانے نال بیٹھا آندا سونیا ٹر جانا پہلے مینوں کھانا کھواؤ بھوک بڑی لگی ہے بہانا سونیا مینوں بھوک بڑی لگی ہے کھانا کھواؤ میرے آقا نے فرمایا کھانا کھانا ہی لجپالا ہاں کھانا کھانا ہے فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا مہمان واسطے کھانا تیار کیتا جائے آقا دی زوجہ محترمہ محبوبہ بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کھانا تیار کیتا دسترخوان لگیا آقا علیہ السلام نے فرمایا آ بھائی میرے مہمان بیٹھ کے کھا کنے نصیباں والا ہے جڑا یامنہ دے لال نل بیٹھ کے کھان لگائے میرے آقا نے فرمایا جا کھانا کھا لے انہوں بھوک بڑی لگی ہے قریب آ کے بیٹھا ہو انج لگا لقمہ چکن میری سرکار نے فرمایا خبردار اٹھ لجپالا کیوں فرمایا دوڑ کے جا پہلے ہاتھ دھو کے آ غلام گیا ہاتھ دھو کے آیا آقا دے سامنے آ کے بیٹھ گیا انج لگا لقمہ چکن فرمایا خبردار رک جاؤ لجپالا ہن کیوں رکاں ہن کھانا سامنے ہوے بھوک لگی ہوے لجپالا پھر کون چھڑ دے فرمایا تیرے واسطے یہ تو ہی کھانے نے نس نہیں جانا پہلے پر شروع کرن کو پہلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ پڑھ بسم اللہ غلام نے بسم اللہ پڑھ لی حضور نے فرمایا کھانا شروع کر کھانا کھا کے حضور دی زیارت کر کے چلا گیا وقت دی مفتیات قاضیہ حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیں لجپالا ایک سوال ہے دل وچ اٹھدا پہ اگر آکھو تے میں کر لواں فرمایا عائشہ بول عرض کیتی آقا تساں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے تے لجپالا کسے غلام نوں بھوک لگی ہوندی ہے ڈاڈی تانوں لگی تے نہیں لنگر ویکھ کے ڈاڈی بھوک لگی ہوندی ہے تے لجپالا پھر او بھول جائے بسم اللہ پڑھ دے نہ پڑھے بھوک لگی ہوئے تے بغیر بسم اللہ پڑھے آؤ اگر کھانا شروع کر لے پھر آقا نے فرمایا پھر وہ کلا نہیں کھائے گا دو ہو جان گے آقا ہو کیویں فرمایا او دے نال شیطان بھی آ کے بیٹھ جائے گا اگر بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیتا تے ابلیس آ کے نال بیٹھے گا شیطان نال بیٹھے گا آقا تے جے انہوں پھر اٹھاونا ہوئے تے پھر بھی کوئی طریقہ ہوئے گا جے سونے شیطان نو بھجاونا ہوئے تے پھر طریقہ کی آقا نے فرمایا دا ایک کوئی طریقہ ہے درمیان جدو یاد آجے پڑھ لے بسم اللہ اول و آخر اٹھ کے نس جائے گا لجپالا جڑا انہیں کھانا نال بے کے کھادا ہونا ہے تے او کتھے جائے گا فرمایا جدو تسا بسم اللہ پڑھ لینی ہے نا یاد رکھنا او جڑا کھانا نا جڑا کھادا ہوئے گا انہوں ہضم نہیں ہونا دور جا کے الٹی کر دے گا دور جا کے الٹی کر دے گا بسم اللہ پڑھی جے اس بسم اللہ دی وجہ نال انہوں کھانا ہضم بولو کھانا ہضم نہیں ہونا الٹی کر دے گا دور جا کے ہن سچی گل دسو ماشاءاللہ اجتماع کافی ہے ایمانداری دسیا جے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے اللہ دا قرآن بولو جڑا مندہ ہے کہ اللہ دا قرآن ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے اللہ دا قرآن ہے ماشاءاللہ میں گل کرنا چاہنا ذرا جاگ کے جواب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے بھئی اللہ دا قرآن ہے قرآن پاک جے 114 سورتاں نے اور ہر سورت دے ابتداء بسم اللہ شریف آئی ہے ایک سورت ایسی ہے سورہ نمل جدے درمیان انہو سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ 114 مرتبہ بسم اللہ شریف قرآن پاک چاہیے توجہ کرنا ایک قرآن پاک دی آیت ہے آقا نے فرمایا عائشہ اگر کوئی مومن سامنے رکھے کھانا اتے قرآن دی ایک آیت پڑھ لے پہلی گلتے میں بسم اللہ پڑھیا کھانے چ برکت پہ جاندی ہے دوجا اگر بسم اللہ پڑھئے تے شیطان کھانے دے قریب نہیں آندا دوڑ جاندا ہے ایک تے اسی بسم اللہ پڑھنے قرآن چ برکت آندی ہے دوجا شیطان نیڑے نہیں آندا حضرات محترم آقا نے فرمایا بسم اللہ پڑھو تے شیطان دوڑ جاندا ہے کھانے چ برکت پہ جاندی ہے حضرات محترم ایک قرآن دی آیت پڑھی ہے جنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھیا جاندا ہے اگر بسم اللہ شریف پڑھی جائے تے کھانے چ برکت پہ جاندی ہے میں نہ مولانا تو آنا اگے کھانا رکھ کے قرآن پڑھئے اللہ دا ذکر کریے تے کھانا حرام ہو جاندہ ہے اے میرا نبی دیاندہ ہے اونی دیر تک کھانا شروع نہیں کرنا جڑا میرا غلام ہے پہلے ہوتے قرآن دی آیت پڑھے گا تے پھر کھانا کھا
کھاوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے فرمایا قرآن دی آیت پڑھ تے کھانا شروع کر، جی ایک آیت پڑھیے تے کھانے چ برکت پہ جاندی ہے، ایک آیت پڑھیے تے شیطان دوڑ جاندا ہے تے پھر مننا پئے گا تے چند آیتاں تے بعد پڑھ لیے شیطان تے پھر فیصلہ آباد کی ملک وچ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں کہ کھانا کھائیے تے بسم اللہ پڑھیے تے کھانے چ برکت پہ جاندی ہے۔ ایک باری بسم اللہ پڑھو تے کھانے چ برکت حضور نے فرمایا۔ تے جے بندہ چارے کل پڑھے، اچھی بولو چارے ہے او بھی قرآن تے ہے بھی قرآن، چارے کل پڑھے، پھر اتے آقا دی ذات تے درود پڑھے، پھر سرکار دی نعت پڑھے، کھانا حرام نہیں ہوندا بلکہ کھانے چ برکت پہ جاندی ہے۔ بلکہ او کھانا اگر شیطان نیڑے تڑے ہوئے نا، نیڑے تڑے ہوئے تے جدو اللہ دا قرآن پڑھے آ جائے شیطان اتھے بہندہ نہیں بلکہ نس جاندہ ہے۔ تے جے شیطان نس جاندہ ہے تے پھر مننا پائے گا شیطان دے چیلے بھی اس کھانے دے کول نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھن گے تے محمد عاشق ہی بیٹھے نظر آؤں گے انشاءاللہ۔ اور کھا کے آکھن گے سرکار غوث آدمی نظر کرم خدا آرا، سرکار غوث آدمی نظر کرم خدا۔ اینج نہیں یار بھی جے کھاندے ہو تے حلال بھی کرنی ہے، جدا دل کرتا ہے میں غوث اعظم دا ذکر کرا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے جھوم کے پڑھے تاکہ پتہ چلے ماشاءاللہ مرکزی جامعہ مسجد عارف وچ عاشق تے دیوانے ہوندے نے، انہاں چ منافق کوئی نہیں، سارے محبت والے ہوندے نے الحمدللہ۔ آکھو پیار نال سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آرا، سرکار غوث نظر کھولو کھولو لب اللہ نے زبان دیتی یارویں والے دے ناتے بولو کھل کے پڑھو تے ذوق نہ پڑھو۔ آکھو سرکار غوث نظر کرم خدا آرا، سرکار غوث نظر کرم خدا آرا، میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ سنیا دا کوئی عقیدہ قرآن والا ہے، میرے نبی دے فرمان والا ہے۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر، اگے کھانا رکھیا ہے تے ہاتھ دھو کے آؤ تے کھانا اگے رکھیا ہے تے اتے قرآن دی آیت پڑھیا کر، ایک آیت پڑھیا تے میرے نبی نے فرمایا کھانے چ برکت بہ جاندی ہے۔ جے اتے چارے کل پڑھ کے محمد دی ذات تے درود پڑھیا جائے پھر مولانا مننا پئے گا کھانے چ برکت ہی پہ سکدی ہے۔ برکت پیندی گھاٹا نہیں پیندا بلکہ منافع ہوندا ہے۔ تینوں پتہ نہیں کہدا گھاٹا پہ گیا نہ حرام حرام ہے، نہیں جس چیز تے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، کھانے تے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، پھل تے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، وہ حلال ہے جائز ہے، کھانا چاہیے تے بننا بھی چاہیے تے بانڈ کے تے رل کے کھانا چاہیے۔ حضرات محترم توجہ کرنا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں، اساں 11ویں والے دن حضرت غوث پاک دی یاد مناؤنے ہیں، ذکر اذکار کرنے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں؟ یہ دی وجہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ بھی دن 10واں تے رات 11ویں میرے آقا دے ذکر دی محفل سجا کے مریداں نوں بلا کے اوتھے نعتاں بھی ہوندیاں سن، اللہ دا قرآن بھی ہوندا سی تے غوث پاک خود تقریر تے خطاب تے بعد فرماندے سن۔ کٹھے ہو کے سارے نے بیٹھ جانا، اپنے مریداں نوں بلانا، اساتذہ آ جانے، ادارے دے طلباء آ جانے، کٹھیاں بیٹھ کے میرے آقا دا ذکر کرنا۔ تے حضور نے ایک وقت دعوت دیتی اپنے مریدان نوں، آکھیا بھئی تسی اکٹھے ہو کے آ جایا کرو تے سرکار دے ذکر دی محفل سجائے گی۔ وہ جڑا دن مقرر کیتا سی کسے آ جانا کسے نہ آنا، ایک دن آپ نے سختی نال سارے نوں بلا کے فرمایا گل سنو، چلو وہ دن تواڈے کو نہیں آیا جاندا تے اپنی مرضی نال کو دن مقرر کر لو، سارے اکٹھے ہو جایا کریں گے، جڑا پھر غوث آدم دے بوے تے آ جائے گا خالی مڑ کے نہیں جاندا۔ دن مقرر کر لو، وہ سارے مریدان عقیدت والے سن محبت والے انہاں کہا سرکار تسی ظاہری بھی ولی ہو تے باطنی بھی ولی ہو، تسی اپنی مرضی نال کو دن مقرر کر لو۔ آپ نے فرمایا پھر انج کر لو دن رکھ لینے 10واں تے رات ہوے 11ویں، کھل کے کوئی یار بھی کھا لو سبحان اللہ، دن ہوے 10واں تے رات ہوے 11ویں، مریدان ہاتھ بن کے اندر سونیا 12ویں کیوں نہیں 13ویں کیوں نہیں نامی دی رات کیوں نہیں؟ فرمایا دن 10واں تے رات 11ویں اللہ نو بڑا پسند ہے۔
یہ دن اللہ نو بڑا پسند ہے، دن اللہ نو بڑا پسند ہے۔ دیکھو نے تسی دن 10واں تے رات 11ویں کیوں رکھیا ہے؟ کیوں رکھیا ہے؟ لوکی آندے سانو بھی دن 10 اگے پیچھے کیوں نہیں؟ اسی آنے بھلیا اسی تینوں کچھ نہیں آندے، اسی دن 10واں تے رات 11ویں مناونے ہاں، چل تو 12ویں منا لا 13ویں منا، پر منا صحیح غوث اعظم دی یاد۔ اسی اوتھے بھی آواں گے سرکار غوث نو تذکرہ کران گے، سناں گے، ذکر کران گے۔ تو منا صحیح 13 نو منا، 14 نو منا، 15 نو منا، اسی اعتراض نہیں کردے۔ غوث اعظم دی 11ویں جڑے دن بھی مناؤ، غوث اعظم آپ چل کے آ جاندے نے انشاءاللہ۔ حضرت غوث پاک دے مریدان نے عرض کی تھی سرکار دن 10واں تے رات 11ویں کیوں؟ آپ نے فرمایا دن 10واں تے رات 11ویں اللہ نو بڑا پسند ہے۔ سرکار ہو کیویں؟ آپ نے فرمایا رب العالمین نے سب تو پہلے جدو آدم علیہ السلام نو ایک کائنات بنان تو پہلے رب العالمین نے اپنے محبوب دی تخلیق فرمائی، پھر آدم علیہ السلام دا گارا بنایا، دن 10واں تے رات 11ویں۔ آدم علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں، دن 10واں تے رات 11ویں۔ آدم علیہ السلام نے پہلا سجدہ کیتا، دن 10واں تے رات 11ویں۔ آ دیکھ لے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں، حضرت غوث پاک نے فرمایا جدو رب العالمین نے اے آسمان بنایا دن 10واں تے رات 11ویں، اے زمین بنائی دن 10واں تے رات 11ویں، آسماناں تے ستارے سجائے دن 10واں تے رات 11ویں، چند تے سورج بنایا دن 10واں تے رات 11ویں۔ رب العالمین نے عرش تے غلبہ فرمایا دن 10واں تے رات 11ویں۔ خالق کائنات نے یہ جنت سجا دیتی دن 10واں تے رات 11ویں۔ خالق کائنات نے جدو حضرت پیارے یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچوں بچایا باہر نکالیا دن 10واں تے رات 11ویں۔ آپ فرماندے ہو میرے مریدو سن لو، حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماریوں شفائی آئی دن 10واں تے رات 11ویں۔ حضرت پیارے ادریس علیہ السلام نو آسماناں ول اٹھایا گیا دن 10واں تے رات 11ویں۔ اللہ نو دن بڑا پسند ہے، سرکار ہو کیویں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو آسماناں ول اٹھایا گیا دن 10واں تے رات 11ویں۔ حضرت پیارے یوسف علیہ السلام، حضرت پیارے یوسف علیہ السلام 12 سالہ بعد اپنے باپ نہ جدو ملاقات ہوئی یہ دن 10واں تے رات 11ویں۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نمرود دے سخت پیارے اندر غار چلا دے نبی دی ولادت ہوئی دن 10واں تے رات 11ویں۔ حضرت پیارے اسماعیل علیہ السلام او جدوں جناب والا چھری دے ہیٹھاں آئے حضرت پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چھری دے ہیٹھاں اللہ دا نبی اسماعیل آئے، رب العالمین نے جبریل نو حکم دیتا ہے جنت چو دمبا آیا، دمبا ہیٹھاں آ گیا، اسماعیل پیچھے ہٹ گئے، اج بچ گئے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل چھری ہیٹھوں بچایا دن 10واں تے رات 11ویں۔ فرمایا بڑی لمبی فرشتے حضرت پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ ہویا دن 10واں تے رات 11ویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ او میں ایک جملہ کہہ گیا، تو توجہ نہیں کی تھی، جملہ کہہ گیا میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھری دے ہیٹھوں رب نے بچایا دن 10واں تے رات 11ویں۔ اور سچی گل دسو اگوں عید پئی آندی ہے وڈی، اے دن کیڑا بندا بھائی؟ دن 10واں تے رات بے شک کیڑا دن بندا بھائی؟ آ وڈی عید کیڑا دن بندا ہے؟ اچھی بولو کیڑا دن بندا ہے؟ دن 10واں رات 11ویں۔ جیڑا آندا نا جی میں نہیں کھانا 11ویں دا حلوہ، میں نہیں کھانے کیلے، میں نہیں کھانے سیب، میں نہیں انگور کھانے نہ امرود کھانے۔ میں کہا مولوی جی کیوں؟ آندا مول لینے پیندے نے۔ میں کہا چلا نہ ہوئے تے مون تے سارا دن لگا رہنا وے کوئی جنت چ ملنے گے کیلے تے انگور، کھائیں گا تے آوے گا بڑا ہی سرور۔ رب دیاں نعمتاں تو راجے راجے کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ میں کہا گل تیری ٹھیک ہے، آنا جنت چ کھا، ایتھے کیوں نہیں کھاندا؟ آندا جی مول لینے پیندے نے۔ میں کہا جی نانا پیسے ہون تے ہر مہینے سب زیادہ محمد سہیل عارفی صاحب 11ویں دا کر دینے اہتمام، ایتھے لنگر فری، کیلے فری، سیب فری، انگور فری۔ او کدی آ کے تے بے خدا دی قسم 11ویں والا دیندا ہی بڑا ہے، کدی آ کے تے ویکھ تے جے انکار کرنا 11ویں جناب اساں نہیں کھانی، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تے میں کہ مولانا رہ گئے نہیں 4 دن وڈی عید چاہندیاں، اے بھی دن 10واں تے رات 11ویں والے دن آوندی ہے۔ تے میں کہ اودوں نہیں ویندا بکرا حلال ہے یا حرام ہے، فریجا دے تے پھر انج 11ویں دا گوشت لاؤنا جویں لاؤن دا حق ہے۔ میرے رب نے فرمایا جڑا آندا میں نہیں 11ویں کھانی، جے میں انہوں دن 10واں تے رات 11ویں وڈی عید تے 11ویں دے بکرے نہ کھوائے، مینوں محمد دا خدا نہیں آخرا ہے۔ اللہ آندا
11ویں دا گوشت کے نہیں بھائی بولو کھاندہ کہ نہیں رہ گئے تھوڑے دن پتہ چلے اسی کیوں کھانے ہیں کیوں پکانے ہیں ایک تے سالے ثواب ہے دعا کرنے ہیں دوسرا برکت واسطے دوسرا اپنی بخشش تیسرا اپنی بخشش واسطے اسی تا منانے ہیں غوث اعظم دی یاد کہ اللہ دے بلیاں دی یاد مناؤ تے رحمتہ تے برکتاں دا نزول ہو جاندہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری اٹھو بچایا حضرت غوث پاک نے فرمایا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سمار فرمایا جے او میں گل مکاندہ چلا جاما حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا نکاح کا دنال ہویا دن دشماں رات گیا روئی ایک لے بڑی لمبی فرشتے آپ نے فرمایا میدان کربلا بلا جاؤ کربلا دا ڈرونا مندر حضرت پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے فرمایا اے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے آن دے چھڑیا دن دشماں رات گیا روئی اے محمد دے چھڑیا دن دشماں رات گیا روئی حضرت پیارے قاسم جوان پتیجہ دے چھڑیا دن دشماں رات گیا روئی حضرت پیارے علی اکبر برگا لال دے چھڑیا دن دشماں رات گیا روئی حضرت پیارے 6 مہینے دلال شہزادہ علی اصغر اللہ دی رات دے چھڑیا دن دشماں رات گیا روئی او جامعہ مسجد عارفی المعروف استانے والی مسجد نرانے والی آؤ دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سمار فرمائی حضرت غوث پاک نے فرمایا میرے مریدوں میرے شاگردوں آؤ میں دسا کیوں دن دشماں رات 11ویں اللہ نو پسند ہے حضرت پیارے امام علی مقام نے میدان کربلا دے اندر اوے حضرت پیارے عباس دے بازو قلم دے ویکھے دن دشماں رات 11ویں اوے اپنے جناب والا پتراں تے بھانجیاں تے بھتیجیاں دے لاشاں دے پرخ جوڑ دے ویکھے دن دشماں رات 11ویں حضرت شہزادہ علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے ویکھے دن دشماں رات 11ویں اللہ نے دن بڑا پسند ہے حضرت امام علی مقام نے سر سجدے چ رکھیا آخری سجدہ دتا ادھر ظلم دا خنجر اٹھیا اوے جناب والا سر دا اب سر تن نالوں جدا ہو گیا تسبیحاں تے قرآن دیاں تلاوتاں حسین پیا کردا نیزے دی نوک تے حضرت غوث پاک نے فرمایا او میرے مریدو جس دن میرے امام نے اوے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا او بھی دن دشماں رات 11ویں سی یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ او بھی دن دشماں رات 11ویں فرمایا دن تاں رب نو پسند ہے تے آج اسی سارے کٹھے ہو کے محبوب دے ذکر کرانگے جڑا آ جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا جڑا آ جائے گا بیڑا مرید آگے کٹھے ہو کے سرکار دے ذکر دی محفل سجا کے آندنے اللہ اللہ ہے مرتبہ بغداد والے پیر دائل لا اللہ ہے مرتبہ بغداد پیر دا دم بھرن سب اولیاء بغداد والے پیر دا دم بھرن سب اولیاء بغداد والے پیر دا غوث اعظم محفل سجائی اب تم سجا کے بیٹھے ہو نا ایک بندہ پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ ذکر رسول پہ کر دیں ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا آپ نے فرمایا کیوں کھڑا ہویا بھائی کیوں کھڑا ہویا ہاتھ بن کے اندر سنیا جتھے تواڈے اینے مرید نے مینوں بھی اپنا مرید بنا لو ہن توجہ نہ میری تواڈی طبیعت وال میں لگا ہوں مینوں بھی اپنا مرید بنا لو آپ نے فرمایا بھائی بات ختم ہو جائے تقریر ختم ہو جائے پھر آئیں پھر گل کریں گے جدوں بات ختم ہویا وہ آ کے سامنے سرکار دے بیٹھ گیا عرض کیتی سرکار اپنا مرید کر لو فرمایا نہ مرید سوکھے ہوندے نے نہ مرید سوکھے کری دینے سرکار گل سمجھ نہیں گئی فرمایا جے میرا مرید ہونا ہی تے پھر میریاں چند شرطاں نہیں سرکار کی شرطاں نے فرمایا نماز پڑھنی پوے گی ہن جیڑا پڑھدا انہیں آکھنا نا سبحان اللہ ہاں جی انہیں آکھنا کھول کے سبحان اللہ غوث یار بھی کھانا کھانی چاہیے کھانا چاہیے رج کے کھاؤ لنگر لیکن اللہ نماز بھی پڑھنی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا جے میرا مرید ہونا نماز پڑھنی پوے گی روزہ رکھنا پوے گا زکوٰۃ دینی پوے گی اسا پر اگر تیرے کول وسعت مال ہے پیسہ ہے تو پھر حج بھی کرنا پوے گا عرض کیتی سرکار نہ سارے کماں چوں ایک بھی نہیں کر سکدا فرمایا کیوں سونیا میں چوراں رات لوکاں نوں سنا لاؤنا ساری رات جاگنا دنے نمازاں کتھے پڑھیاں جاندیاں نے فرمایا جا دفع ہو جا تیری سانوں لوڑ نہیں سانوں او دی لوڑ ہے جڑا ساڈے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے میرے نبی دی شریعت دا پابند بن جائے
انہیں کہا سرکار میں تے نہ میرے ہاتھ کھڑے نے میں تے نہ کما جو کا کوئی نہیں جے نہ نماز پڑھی جانی ہے نہ روزہ رکھیا جانا کچھ نہیں کیتا جانا فرمایا پر دفع ہو جا وہ چلا گیا تھوڑا جا مجمع چ باہر نکلیا نا حضرت غوث پاک نو اپنے نانے دا خیال آ گیا کہ میرا نانا تے اسی جڑا کافراں نو خالی نہیں سی موڑدا ہیں تے پھر مسلمان تے چلو گناہگار ہے آپ نے آواز دیتی بھی آ جا واپس آ وہ ڈردا جسم کمدا پہ نہ جانے میرا حال کی ہونا میں گل تے دس بیٹھا میں چور ہاں تے سرکار نہ جانے میرا کی حال واپس بلایا اللہ خیر کرے کمدا ڈردا روندا سرکار دے قدماں دے قریب آیا آ کے میرا وجدان آندا ہوے گا منگتا علی اولادی تیری دان اوے میں کنگالی زیانی پا دیو خیر تے بھر دیو جھولی اج صدقہ شاہ جیلانی سبحان اللہ سرکار دے قدمہ جی ڈردہ کے بیگے سرکار مرید کر لو فرمایا میں تنوں کے دسیا شرطاں سونیا میں کچھ نہیں کر سکتا فرمایا اچھا نہیں کچھ کر سکتا چلنج کر ہتھاں میں چاہت دے اسی تیریاں مان لینے ہیں اور پترہ ایک جگہ تے بیجا گھومی جانا ہے ایک دساں دا نوٹ اتھوں ہونا دا کام گھوم کے 6 واری آوندا ہے یہ نہیں پتہ لگتا کہ بندہ کنی محنت کرتا ہے وہ جملے نکل جاندے نے ذہن وچ ککھ نہ دے وہ توجہ نہ سنو تو صحیح یار توجہ نہ سننا بس حضرت غوث پاک نے فرمایا مرید ان سرکار ہونا ہے فرمایا چل ساریاں تیریاں مان لینے ایک تو ساڑی مان لے ساریاں سی تیریاں مان لے ایک تو ساڑی مان لے سرکار کیڑی فرمایا انج کر جتھے بھی اذان دی آواز تیرے کان وچ پے جائے اسے جگہ تے کھلو کے اذان پڑھنا تیرا کم ہے تے بیڑا پار کرنا غوث اعظم دا کم ہے ہن توجہ کرنا او جڑا چور سی نا آندا جی یہ بھی کوئی کام ہے اذان پڑھ لیا کریں گے تو یہ بھی کوئی کام ہے اذان پڑھ لیا کریں گے ایتھے کو بہت بڑا چودھری ہوے نا پنڈ دا چنگا نمبردار ہوئے انہوں قاری صاحب آکھنا ویس صاحب آکھن جی حضرت صاحب اذان پڑھے ہو تو میں انہیں وضو کر کے آیا انہوں نے کہا نہیں قاری صاحب تو اڈا ہی کام ہے میں تو شرم آؤں دی یعنی کہ مولوی صاحب شرم نے یہ اذانہ پڑھ دیں سانو کر سب شرم آؤں دی ہے اور میں نے پھر تیرے نالو چور چنگا جڑا آندہ میرے پیرا سونیاں لجپالا اذان پڑھنا بھی کام میں اذان پڑھ لیا کریں گے فرمایا پھر آجا ہاتھاں میں چاہ دیتے کر لیا مرید وہ اٹھیا انہیں اپنا چوڑا پایا موڑے تے اور سن لاؤں چوری کرنے والا سارا ہتھیار موڑے تے پائے تے ٹر پیا اپنے کام تے عشاء دی نماز اپنا پڑھی یا نہ پڑھی نکل گیا وعدہ کیتا سی اذان دا سامان چکا تے ٹر پیا تے چور ہمیشہ جاندا چنگے تگڑے کر جتھوں مال لبنا ہوئے یہ تو چنگا مال لبنا ہوئے آج یہ تلاش کر دیاں حضرات محترم پنڈ جناب والا پنڈا دے پنڈ پھر کے گھر وچ پہنچیا وہ گھر بڑا جناب سونا حسین و جمیل گھارے یہ بنگلہ بڑا کسی امیر دا بنگلہ ہے کسی چودھری دا بنگلہ ہے انہوں پتہ جی انہیں خیال آیا اتھو کو جلہ بجائے گا انہیں کاند ٹپی تے اندر گیا دیکھیا چودھری صاحب تے نال 4 جوان پتر اپنے اپنے بستر تے مہد اسرار نے آرام پہ کر دینے ستے پہ نے خراٹے پہ مار دینے یہ دبے پیرا نال قریب گیا دیکھیا سارے ستے نے یہ سارے کمریاں جو پھر داریا تجوری لب داریا تو انہوں پتہ تگڑیاں بندن دے کمرے بھی بڑے ہوندے ہیں چورانوں بھی بڑی مشکل بن جانی لب دیں تجوری اور لب دیں تجوری فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا جڑی میں لگا گال کرو سن لیا جی تجوری لب دیں فجر دی اذان دا ہو گیا ویلا ادھر انہیں تجوری نو پایا ہاتھ ادھر ہاتھ پایا ادھر بغداد والو اذان دی آواز آن لگ پئی کھل کیا کہو سبحان اللہ ادھر تجوری نو ہاتھ پایا ادھر بغداد والو اذان دی آواز آن لگ پئی عشقاں دا بس رک جا انہوں ہاتھ نہ پائیں پیرا نال وعدہ کیتے عیسائیاں نال وعدہ کیتے غوث اعظم نال وعدہ کیتے 11ویں والے نال وعدہ کیتے جتھے اذان دی آواز کان وچ پے جائے انہاں پیراں تے کھلو کے اذان پڑھنی ہے بس اگر تجوری نو ہاتھ نہ پئی اگر ہاتھ پایا تے گناہگار ہو جائیں گا عقل دی چھڈ پرا کیڑا مرشد ویندا پیا مال پھڑ تے نکل جا اذان پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں لیکن عشقاں دا خبردار اے جا کے رسدا رس جائے پر سائیں نہیں رسنا چاہیدا توجہ کریا جی انہیں تجوری نو پایا سی ہاتھ مالک ستے پئے نے 4 پتر جوان نال 5واں باپ چھاتیاں چوڑیاں دراز قد تجوری نو ہاتھ پایا نا جدوں تے عقل آندی مال چک تے نکل جا اذان دی آواز کان چ پئی عشق آندا نہیں اذان پڑھ تے دل وچ یہ بھی خیال ہے جے پڑھی اذان تے چودھری صاحب اٹھ جان ہن دے چودھری پاویں 10 اذاناں پڑھو نہیں اٹھدے اودوں اٹھ جاندے ہوندے سن ہاں جی ہن تے اسی نال کوئی کدی نعت پڑھیے تے پھر کوئی ہلدا جلدا ہے انجی ہے نا جی گل سمجھ آ گئی ہے اللہ اٹھن دی توفیق عطا فرمائے
انہیں کہا جے پڑھی میدان تے نہ جانا اٹھ تے چودھری ہمیشہ مار دے گھٹ تے کسیڑ دے زیادہ ہوندے نے تے اے تے بڑا کم خراب ہے جے اذان پڑھی تے نہ اٹھ پانا انہاں مینوں گھیرا پا لیا تے نہ بڑا مارنا ہے سمجھ لگی نا تے جے نہ پڑھا تے مرشد خانہ ناراض ہو جائے گا غوث اعظم ناراض ہو جان گے میرا پیر ناراض ہو جائے گا جدو حضرات محترم گلاں سوچدیاں پڑھا تے انہاں اٹھ پانا نہ پڑھا تے سائیں ناراض ہوندا ہے عشق آندا سارا جگ رس جائے پر سائیں ناراض نہیں ہونا چاہیے اذان پر ہن غوث اعظم دا مرید سی انہیں کہا یار جگ رس جائے اذان پڑھا گا میں جے پہن گیا میں 4 سٹاں تے اپنے سائیاں تے ناں دیاں کھانیاں نے نا کوئی گل نہیں اذان پڑھنی انہیں رکھ لیا کرنا تے ہاتھ آنکھوں تے پڑھ دیئے کھول کے آکھو سبحان اللہ ہن غوث اعظم دا مرید اذان پڑھن لگا حضرت صاحب کو ماڑی اذان تو نے پڑھی نہیں ہونی تھوڑا جاؤ چی آکھو سبحان پھر اذان سنا میں کھول کے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ اینج نہیں اذانہ پڑھنیاں سوکھیاں نہیں خدا دی قسم ہے ہیں اینج نہیں کھل کے محبت رکھو پیچھے تو لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ انہیں ایک جملے بولے جملے چودھری صاحب اٹھ پے پتر بھی نال اٹھ پے ایک کٹھیا سامنے آکے کھلو گے انہیں اکھا جڑا بندہ پہلی باری اذان پڑھے نا حضور وہ ہمیشہ اکھا بند کر کے پڑھتا ہے کہ میں نے کو ویندا تو نہیں انہیں بھی اکھا بند کیتیاں اذان پڑھ ایک کٹھیا سامنے آکے کھلو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دوجا آیا وہ بھی اگے آگے کھلو گیا جویں اذان پڑھتا گیا اٹھ دے گے پنجے پیو پتر آگے کھلو گیا ہاتھ بن کے 4 چفیرے جدو انہیں کبوتر منگر اکھاں کھولیاں نا اکھاں کھولیاں تے سجے ویکھیا چودھری صاحب نال پتر گھیرا پایا انہیں ہاتھ بن کے کھلوتے نے تو دے کھانے کہندا لگے نہیں سی مریا ہن مویا انہاں نے گھیرا پا لیا ہن میری جان نہیں چھٹنی انہاں نے مینوں پھسا لیا 4 چفیرے گھیرا پا لیا اذان پڑھی انہاں مینوں ہن گھیرا پا لینا چھڈنا کوئی نہیں آکھو تے میاں صاحب دی زبان ترجمہ کر دئیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر او چوں ویلنے وچ گل نا رویا کھے ہن رو محمد جے رمیں تے میں ملنا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ منو 4 چویرے گھیرا پا لیا نہ جانے میری کی حالت کرنگے انہیں اکھاں کھولیاں نا تے وڈے چودھری صاحب بولے انہاں کہا پیر جی ایڈی سونی اذان پڑھیے سبحان اللہ انج لگتا ہے جی میں اللہ دا ولی ہیں سبحان اللہ انہیں کہا نہیں جی میں چور ہاں توجہ کرنے جی میں چور ہاں انہیں کہا نہیں جی تسی ولی ہو آندہ نہیں جی میں چور ہاں انہیں کہا نہیں تسی ولی ہو آندہ جی نہیں میں چور ہاں آندہ نہیں تو ولی ہیں آندہ جی میں چور ہاں چودھری صاحب پوچھتے ہیں ایڈا انپڑھ میں بھی نہیں ہوں میں نے دسا بلا یہ تو چور ہے اے دس کہ کدی ادانہ بھی چورا پڑھیا نے گل سمجھ نہیں آئی میری جملہ سمجھے نہیں انہیں کہا پڑھیا لکھے میں بھی انپڑھ میں بھی نہیں اور چلیا کدی چورا بھی ادانہ پڑھیا نے جدو ادانہ پڑھ دے محمد عاشقی پڑھ دے نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اللہ سنت اویا زانا نہ چورا پڑیاں تے نہ فرادیاں تے نہ ڈاکواں نے تے نہ کرپشن کرنے والیاں زانا پڑیاں نے جدو پڑھتے نے یا قرآن دے کاری پڑھتے نے یا مسجد دے نمازی پڑھتے نے الحمدللہ سبحان اللہ چورا کری ازانہ نہیں پڑھیاں ازانہ ہمیشہ قرآن دے کاری پڑھتے نے اچھا انہیں کہا میں چور ہاں پچھو ڈریا کھلوتا رنگ پیلا پہ گیا لتا کپڑا میں چور ہاں انہیں کہا نہیں تسی چور نہیں تسی اللہ دے ولی ہو جے تھوڑا جا اچھی آکھو سبحان اللہ پھر اگلی گل سنانی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تے گل جمعے تے پہ جانی جے سبحان اللہ
انہیں کہا میں چور نہیں، تو چور نہیں تو اللہ دا ولی ہے. ہن چودھری صاحب آندے نے حضرت صاحب گلاں گئیاں ساریاں ہو اذان تساں پڑھیے تے گلاں گلاں چ فجر دی جماعت دا بھی ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ. تے پھر جی ہن کی کرنا ہے؟ انہیں کہا جی حضرت صاحب 5 اسیاں ایک تسی امام تسی بن جاؤ مقتدی اسی بن جانے ہیں. سبحان اللہ. کیتا انہیں بغداد وال منہ سونیا اکو اذان چ امام بنا چھڑیا. سبحان اللہ. ہیں توجہ کرنا. انہیں کہا جی ہن حضرت صاحب ہن جماعت بھی کرا دو گلا گلا چ ٹائم لنگ گیا ہن جماعت بھی کراؤ مصلی تے آؤ تے جماعت کراؤ. او ہن جڑا سی نا حضور دا مرید حضرت غوث پاک دا دل وچ خیال کردا ماں انو آندا سا ماں مسیتے چھڈ کے آندی سی میں نس جاندا سا تے قاری صاحب سوٹی مار دے سن تے علامہ لے کے آ جاندی سی میری ماں میرا ابا بھی آ جاندا سی ہیں تے میں تے قرآن پڑھیا کوئی نہیں میں تریاں بازاراں چ کھیڈن کدی گڈی اڈا لئی تے کدی گولیاں تے بنٹے کھیل لے. اما انہاں کماں تو کدی نہیں سی روکدی نہ ماردی سی صرف قرآن پڑھن تو قاری صاحب اینوں نہ ماریا جے. ماں نہیں سی پترا سارے جگ کو بیٹھ شرابیاں کو بیٹھ زانیاں کو بیٹھ چوکاں چ کھلو جتھے مردی کھلو پر یاد رکھ کسی مولوی کو نہیں بہنا. جے بیٹھا ہوندا جتے قرآن پڑھنا آ جاندا نماز پڑھانی آ جاندی. ہن انہاں آکھیا جماعت کراؤ تے میں جماعت کیویں کراواں گا مسیتے کدی بڑھیا نہیں. عیدو عید جاندا سا جیڑی جُتی چنگی لگدی سی چوک کے گھر نہ سی آوندا سا. او مینوں تے نماز مینوں اپنی نہیں پڑھنی ہوندی پڑھاواں گا کیویں. ہن پتہ کی آندا ہے چودھری صاحب نے کی آندا ہے آندا حضرت صاحب گل ایک کرنی چاہنا. انہیں کہا جی کرو بولو جی پیر صاحب بولو. انہیں کہا حضرت صاحب گل اے میں ذرا تازہ وضو کر کے آنا چاہنا. دل وچ خیال سی اپنا تازہ وضو کر کے لوٹا پانی دا دیو میں تازہ وضو کر کے آنا. تے دل وچ خیال سی لوٹا پانی دا لاں گا باہر لوٹا رکھاں گا آپ علی حیدر پی بوٹی تے چل پیدل نہ کسے متھے لگنا تے نہ پتہ ہی لگنا کہ نماز پڑھ کون سی یہ کیڑا سی نہ پتہ کدی زندگی چ متھے نہیں لگنا. لیکن جڑے سامنے لوٹا پانی دا لے کے کھلوتے نے رب کعبہ دی قسم تواڈے ورگے سن صفدر علی عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ دے منن والے سن ولیاں دے منن والے سن پیراں دے منن والے سن غوث اعظم دے منن والے سن بے ادب نہیں سن ادب والے سن. انہاں کہا پیر جی لوٹا پانی دا تسی لے کے جاؤ اے سانوں وارا نہیں کھاندا مریداں دے ہوندیاں پیر لے کے جائے اے سانوں وارا نہیں کھاندا سی نال جاواں گے وضو کرا کے حضرت صاحب نو نال واپس لے کے آواں گے. سبحان اللہ. پھس گئی جان شکل دے اندر او جوں ویلنے وچ گلے نا رویا کھے ہن را محمد جے رمیتا میں ملنا. سبحان اللہ. مینوں بھائی منیر آندا سی کردا یار بھی تے 2 گھنٹے لوانے تواڈے کول تے کی ٹائم ہو گیا 10 دن. ہاں جی تھک تو نہیں گئے بھائی ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہو. اپنا صاحب صاحب گل سیدھی ہے یہ بندے ستے ہیں وہ بندے ہاتھ کھڑے کرو جڑے ماشاءاللہ ہن نہیں تھکے. اتو ہی ہاتھ رکھنا تے کھل کے آکھنا سبحان اللہ. تے نالے پڑھو یا کھو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. دیکھو گل سنو ایماندار دی گل ہے میں تانوں آکھیا ہاتھ تھلے کرو میں سو چکن نالوں آکھیا یار امام دا انہاں تے حیا کر لیا کرو انہاں ادب کر لیا کرو. اتنے ہاتھ رکھو کیمرہ مین تھوڑی کڈی محبت رہے ویکھو یہ کیچ کردا پیا کہ چلو جتھے جتھے سی ڈی چلے گی عاشق نظر آؤ گے لوکی دعاواں دین گے بھائی ماشاءاللہ آستانے والی مسجد رونقاں سلامت نے. 2 ہاتھ کھڑے کر کے ذوق نہ اے بغیر اشتہار تو پروگرام الحمدللہ تے اللہ تعالیٰ ان عاشقاں نوں انجی آؤندی توفیق عطا فرمائے. کھول کے یار مینوں یاد کر کے پڑھنا ہے آکھو پیار نال سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آرام میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. انہاں کیا سرکار وضو کروا کے سی واپس مصلی تے لے کے آواں گے کدی یہ مسیتے نہیں سی گیا مسجد چمان دی سی کوئی ضرورت نہیں جان دی چوکاں تے کھلویا کر شرابیاں کول کھلویا کر زانیاں کول کھلویا کر بیلے مصروفاں کول کھلویا کر جنہاں نوں کوئی کم نہیں انہاں نال پھردا رہیا کر پر قرآن دے نیڑے نہیں جانا مولوی دے نیڑے نہیں جانا. اج جدوں مصلی تے کھلون دی واری آئی دل وچ خیال آیا آندا میں کڑی مسجد نہیں سا گیا کدی میں کسے مولوی کو نہیں بیٹھا کدی نماز پڑھی نہیں پڑھی جماعت کیویں کراواں گا. اج اکھاں وچ آنسو آ گئے جدوں مصلی تے کھلوتا. تانوں پتہ ہے کہ چودھری کالے بھی بڑے ہوندے نے مولوی ٹوٹی تے ہوندا تے تکبیر پہلے ہی پڑھ چھڑدے نے.
مولوی وضو کردا ہوندا غریب اوتھے تے انہاں تکبیر پہلے پڑھ دینی پوچھنا بھی نہیں قاری صاحب آ گئے ہو کہ نہیں وہ بھی چودھری کو اندے سن وہ پیر صاحب والے مصلے تے کھلوتا ہی تے چودھری صاحب پیچھے تکبیر پڑھ دیتی انہوں پھس گیا انہوں نے کہا میں کڑی جماعت کرائی نہیں تے کراں بنے گا کی میرا بنے گا کی دل میں خیال آیا اچانک انہوں خیال آ گیا کہ کسی آکھیا سی جدو اوکھا ویلا آئے تے یار میں انہوں یاد کر لیں ہائے ہائے جے تواڈے بھی کسی تے اوکھا ویلا تے یار میں یاد کر کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے اگر بے اولاد بیٹھا تے تامی کہہ چھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر بیمار ہے تے تامی کہہ چھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر پریشان ہے تے تامی کہہ چھڑ سبحان اللہ اللہ ایک کہو ساڈا نمازی کرسی تے بیٹھا ہے اور تندرستی واسطے کہہ چھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام توجہ کرنا تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مرید مصلی تے آ گیا نماز پڑھانی نہیں آوندی اج مصلی تے کھڑا تے خیال آ گیا جدوں اوکھا ویلا ہے تے پیراں نو یاد کر لئیدا سائیاں نو یاد کر لئیدے اپنے مرشد خانے نو یاد کر لے اینے مصلی تے کھلو کے کیتا بغداد وال منہ سبحان اللہ سائیاں نو یاد کیتا بغداد وال کر لیا منہ تے اکھاں وچ سن آنسو پچھوں تکبیر پڑھی گئی ہے تے ہنے ایسا نماز پڑھ کے جان دینا تانوں عشاء دی نماز انشاءاللہ ساریاں پڑھنی برکت پہ جائے گی انہیں کر لیا خیال آیا تے دل وچ خیال اپنے سائیاں دا آیا حضرت غوث پاک دا خیال آیا انہیں کر لیا بغداد وال منہ تے جدوں مشکل ویلا آئے تے ویسے بھی سائیاں نو یاد کر لینا چاہیے سائیاں نو یاد کر لینا چاہیے انہیں منہ بغداد وال کر کے آندا ہے سن پر یار پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کرنی دھر کے بیڑا یڑیے میرا ویچی قبراں دے جتھے مچھ نہ پیندے ڈر کے یا شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹی کر کے پیر جنہ دے میرا باہو پیر جنہ دے پیر باہو پیر جنہ دے میرا باہو سویو کنڈی لگ دے نہیں کر کے سبحان اللہ ادھر سائیاں نو یاد کیتا ہے اپنے سائیاں نو یاد کیتا ہے ادھر مکبر نے تکبیر آکھی انہیں نماز پڑھائی قرآن سونا پڑھیا تسبیحاں سونیاں پڑھیاں قیام رکوع سجود چنگے کیتے جدو سلام پھیریا ساریاں نے اگے ہاتھ بن لے انہاں کہا سرکار ایڈا سونا قرآن پڑھیا ہے ایڈا سونا قرآن پڑھیا ہے ایڈا سونا قرآن پڑھیا ہے دسو دے صحیح تیرے کاری کو لو پڑھیا تھوڑا استاد کون ہے انہیں آکھیا دسنا نہیں آؤ میرے نال چلو میں اپنے استاد دی بارگاہ اندر لے چلنا وا اگے اگے غوث پاک دا مرید اللہ اکبر یا رسول بچ کے مارو یا علی میں اپنے استاد کو لے چلنا ہن پیچھے پیچھے وہ 5 تے 6 آئے اگے اگے ہن ٹریا جاندا ہے حضرت پیارے غوث پاک دا مرید نہ 5 نو لے کے سرکار ول ٹریا جاندا ہے اج نال ٹریا جاندا نال جھوم دے تے نال جھوم کے آندا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا جے کو بیمار ہے تا پڑے بے اولاد ہے تا پڑے بے روزگار ہے تا پڑے اگر کوئی تکلیف لے کے تا پڑے اللہ غوث اعظم دا صدقہ بیماریاں دور کر دے گا مشکلیں آسان فرما دے گا کھل کے پڑھو پیار نہ پڑھو ذوق نہ پڑھو سرکار غوث اعظم کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آرام میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا حضرات محترم چلدیاں چلدے غوث پاک دے قدمہ چاہ گئے انہاں کہی تواڈے استاد کون ہیں سرکار دا مرید دا نظرہ اٹھا کے ویکھو او سامنے بیٹھے نے جدو حضرت غوث پاک دا نورانی چہرہ ویکھیا سارے قدمہ تے گر کے سرکار دے ہو گئے مرید
تے او جڑا سی نا سرکار دا پہلا مرید ہاتھ بن کے آندا سونیا اکو دان چ امام بنا چھڈیا سبحان اللہ سبحان سونیا اللہ مینوں تے قرآن نہیں سی پڑھنا دا مسیح تے کدی گیا نہیں سا کسے مولوی دی بانی تے کدی بیٹھا ہی نہیں مولوی تے سیاں سا چنگے ہی کوئی نہیں ہیں تے سونیا کری مسیح تے گیا نہیں سا میں قرآن پڑھیا تے آندے نے بڑا ہی سونا پڑھیا ہے بڑا ہی سونا پڑھیا ہے حالانکہ میں تے قرآن آندا ہی نہیں سی پر میں چلا نہ ہوئے تے اے نہیں تینوں پتہ تو مرید کدا ہے سبحان اللہ او چلیا تینوں اے نہیں پتہ تو مرید کدا ہے او سن اگر داتا علی حجویری اگر سجے پاسے سلام پھیرے تے حافظ قرآن بنا سکدا ہے کھبے پاسے سلام پھیرے تے نادرا بنا سکدا ہے میرے والے ویکھ مینوں 11ویں والا پیر غوث اعظم آکھیا جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہائے ہائے فرمایا میرا مرید ہو کے تو گھبرانا نہیں ہائے ہائے سرکار دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے رو کے اندر سونیا عجب شان تیری یا غوث جلی ہے آتا ہے گر چور بنتا ولی ہے آنکھوں تے میں اپنے سٹائل چ پڑھ دیا کھل کے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ چور سرکار دے قدمہ تے گر کے آندہ ہے جب شان تیری یا غوث جلی ہے یا جب شان تیری یا غوث جلی ہے آتا ہے گر چور بنتا ولی ہے آتا ہے گر چور بنتا اچھا بھئی ٹائم آتے ایک گل اور کر لیے بس کریے پھر سے اگلی 11ویں تے کیوں نہیں اگلی 11ویں تو جان گیاں کہ کر لئیے بھائی شوکت اندہ کری جاؤ ہے تو اڈا موڑ کئی ویچے اجاڈ بندے پینڈو بندے سادہ بندے ہوندے نے جڑے آندے نے ویکھو ناڈی ایک بی بی سی 12 سال روندی رہی تے بیڑا او دا تریا تے ڈوبیا سی 11ویں والے نے یہ آندے نا لوکی او 11ویں نہ دوائی بھول گئی تے 11ویں والے نے بیڑا ہی ڈوب چھڈیا او چلیا اے مکا او پلیتا اللہ دے بلی ڈوب دے نہیں اللہ دے بلی ہمیشہ تار دے نے سبحان اللہ بے شک غوث اعظم بیڑا ڈوبیا نہیں بلکہ اس منڈے دیاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ نہ بیڑا ڈوبیا تے غوث اعظم نے تار چھڈیا سبحان اللہ ہاں جی بلی ڈوب دے نہیں بلی تار دے نے بولو بلی ڈوب دے نہیں بلی تار دے نے ایتھوں بھئی برات جاندی ہوئے سرگودے ایتھوں برات جاندی ہوئے لئیے ایتھوں برات جاندی ہوئے شور کوٹ رستے چلا نہ کرے ٹکر وجے تے کار اوتھے پئی ہوئے دھولا اوتھے پیا ہوئے ہو جاندہ ہے سچی دسو پھر وہ غوث پاک دیں ڈوبے نے بولو ادوں بھی وہ جڑی مائی سی نا غوث پاک دی مریدنی اے گل میری توجہ نہ سننی ہے تے آئندہ یہ کہہ بھی نہ بیٹھا جے کہ 11ویں والے 11ویں دی خاطر ڈوب چڑھیا 11ویں والے ساڈیاں کھیراں دا بھکھا نہیں اسی بھکھے اجر و ثواب دے اسی پکاواں گے بنڈاں کے تے سانو اجر ملے گا ثواب ملے گا غوث اعظم دے نام دا سانو بھکھے یاد رکھنا وہ ساڈیاں 11ویں دے بھکھے نہیں کہ 11ویں دوائی نہیں کسے تے ڈوب دیتا سمجھ لگی ٹکراں لواتیاں نہیں وہ مائی جڑی سی بڑی منن والی سی حضرت غوث پاک دی تو جو کرنا پتر کلا کلا بیٹا پتر کلا کلا تو انہوں کلا کلا پتر ہوئے تے ماپے کنا پیار کر دینے وہ مائی نو بڑا پیار سی اپنے پتر نہ جوان ہو گیا شادی دا وقت قریب آیا اس نے شادی دا دن طے کر لیا 11ویں دا نام لے کے اس نے پتر نو گھوڑی تے دیتا بٹھا تیار کر کے دریا دے آگی کنارے وہ برات جانی سی اپنا جہاز تے کشتی تے بیٹھ کے انہاں جانا سی اپنا دریا تو پار یہ برات ساری تیار ہو گئی ہن سچی گل دسو کئی ایتھے ساڈے ورگے ویاہے ہونے نے سارے دے نال براتی چنگے نہیں ہوندے نمازی نہیں ہوندے بلی نہیں ہوندے براتیاں بڑے چرسی بھی ہوندے نے بھنگی بھی ہوندے نے شرابی بھی ہوندے نے زانی بھی ہوندے نے گناہگار بھی ہوندے نے بدکار بھی ہوندے نے سیاکار بھی ہوندے نے تے بے نمازی بھی وچ ہوندے نے تے حضور نے فرمایا بے نماز جڑا نا ایک ہوے محلے چ تے 40 گھراں تک اودی نوسر جاندی ہے کنیاں گھراں تک 40 گھراں تک اودی ایک بے نماز دی نوسر جاندی ہے اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ہن او جڑی برات سی اودے نال بے نمازی بھی سن شرابی بھی سن زانی بھی سن بدکار بھی سن سیاکار بھی سن برات ٹری او کسے دی نوسط پہ گئی بے نمازی دی پہ گئی ہوئے گی زانی دی پہ گئی ہوئے گی شرابی دی پہ گئی ہوئے گی ساڑھے تے آج کل ویسے ڈرمہ دے ڈرم شراب حضرت صاحب شادیاں تے اپنا پڑھ کے بڑا اللہ گلہ کر دینے حالانکہ حق کے بندہ ہے کہ شادی تے یا قرآن پڑھیا جائے یا میرے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جائے برات ٹر پئی او کتے دولے دی کو کرتوت ہو گئی یا کسے براتی دی ہو گئی رستے چ بیڑا گیا ڈب تے مائی دا سی کلا کلا پتر تے ماں جان نال ود ادنا پیار کر دی سی تے ماں دا دل ویسے ہی بڑا نرم ہوندا ہے اج کنارے تے بہ گئی روندی روندی ریا خرمائیں
آخر مائیں سجنا لکھاں ساک بندے دے اوے ویچی دنیا پر نہیں ساک کوئی مان دے ایسا کی ورگاں پتر لکھ زمانے دا ولی ہووے پر نہیں ماں دے پیران دی اوے خاکی ورگا آکھو پر نہیں ماں دے پیران خاک ورگا آج ایک کنارے تے بہ گئی دریا نے پتر جناب والا دریا وچ ڈوب گیا براتی بھی ڈوب گئے نہیں سارا پیڑا ہی غرق ہو گیا ہر شے ڈوب گئی ایک کنارے تے بیٹھی زارو قطار پئی روندی 1 سال گزریا روندیاں 2 سال گزرے روندیاں 3 سال گزر گئے روندیاں وہ 10 سال گزرے 12 سال تک کنارے تے بہ کے روندی رہی ایک وقت ایسا آ گیا قسمت دا ستارہ چم گیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مریدین تے غوث پاک کے اگے اج نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دیاں اللہ دا ذکر کر دیاں ٹرے جاندے نے پیچھے پیچھے مرید نے اللہ دیاں زربانی اج چل دیاں سرکار کولوں لنگ گئے پیچھے ایک مرید ہے جدی نظر سرکار دی مریدنی تے پے گئی اج ویکھیا روندی نوں دوڑا آیا آ کے حضرت غوث پاک دے قریب آ کے ہاتھ بن کے آندا سونیا او تواڈی ایک مریدنی روندی پئی اے او بے غوث اعظم دے مریدنی تے روے مینوں مارا نہیں کھاندا او بے 11ویں والے پیر دی مریدنی روے تے مارا نہیں کھاندا پیارے غوث اعظم تواڈی مریدنی روندی پئی اے فرمایا جا پوچھ کے کیوں روندی اے عرض کیتی سرکار میرے نال ہی آ جاؤ دوویں جا کے پوچھنے آ سونیا او بڑیا کیوں پئی روندی اے حضرت غوث اعظم قریب آئے جدوں ہی اس بی بی نے غوث پاک نوں ویکھیا ایک باری چیخاں نکل گئیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں او رو پئی حضرت غوث پاک نے فرمایا نہیں بی بی رونی کیوں ہے عرض کیتی سونیا رونی اس واسطے 12 سال ہو گئے نہیں آ دریا میرا پتر کھا گیا ہے دریا میرا پتر کھا گیا ہے دریا میرا پتر کھا گیا ہے میرا کلا کلا پتر برات لے کے جاندا پیا ہے اج میرا پتر دھولا بن کے جاندا پیا ہے 12 سال ہو گئے دریا میرا پتر کھا گیا ہے مائی دی کنڈ دریا ول غوث اعظم دا چہرہ دریا ول سبحان اللہ جملہ یا رسول اللہ یا علی توجہ نہ با شمار فرمایا دے مائی دی کنڈ دریاول غوث اعظم دا چہرہ انور دریاول نظراں دریاول مائی دی کنڈ دریاول آندی اے سونیا دریا میرا پتر کھا گیا ہے دریا میرا پتر کھا گیا ہے توجہ بھائی دریا میرا پتر کھا گیا ہے دریا میرا پتر کھا گیا ہے غوث اعظم نے فرمایا کی پیا نہیں سونیا دریا میرا پتر کھا گیا ہے غوث اعظم نے انج ہاتھ کیتا فرمایا کیا نہیں آندی اے سونیا دریا میرا پتر کھا گیا ہے فرمایا گردن پھیر کے دیکھا تیرا پتر واپس آ گیا ہے پیچھے دیکھ گردن پھیر کے دیکھاؤ تیرا پتر واپس آ گیا ہے سمیت براتیاں سمیت کشتی سمیت دھولے غوث اعظم نے اشارہ کیتا 12 سالہ بعد بیڑا پار آ گیا بلکہ علماء فرماندے رہے کہ تھوڑی دیر لگی تھوڑی جئی حضرت غوث پاک نے کشف نال پوچھیا ہاں بھئی دیر کو بیڑے دے باہر ہون گیا دیر کو لگی آواز آئی انہاں دیاں بوٹیاں دے تنکے نہیں رہ گئے مچھلیاں کھا گئیاں ہضم کر گئے غوث پاک تو اڈا اشارہ ہویا ہے نہ جانے کتھوں چڑ کے ہڈیاں تے بوٹیاں اکٹھیاں کر کے جوڑ کے تو اڈے سامنے پیش کر دیتے گئے انہوں آندھنے غوث اعظم سبحان اللہ تے جڑا مشکلہ آسان کرے اسی کیوں نہ 11ویں کھائیے تے کیوں نہ 11ویں پکائیے تے کیوں نہ 11ویں منڈیے یار سبحان اللہ کیوں نہ منڈیے خدا دی قسم اساتے بند کے اکھنے سرکار غوث اعظمی نظر کرم خدا آرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا شیر پڑھ لئیے ہون انشاءاللہ اختتام اس تو بعد اذان ہوئے گی اذان تو بعد انشاءاللہ جماعت ہوئے گی نماز پڑھ کے جانا تے لنگر کھا کے جانا انشاءاللہ ہے ارادہ لنگر کھان دا بھائی جدہ ارادہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ کہ یا نماز تو ڈر دے نکل جانا ہے نہیں یاد رکھو
نماز 45 منٹ لگتے ہیں 5 نمازاں تے کنے منٹ لگتے ہیں بولو 45 منٹ نہیں جی 45 منٹ ساریاں نمازاں دی میں گل کرنا پیا ساریاں نمازیں 45 منٹ لگتے ہیں مینوں اے دسو جہاں رب تانوں رزق دیندا ہے مال دیندا ہے عزت دیندا ہے شہرت دیندا ہے مقام دیندا ہے وہ دے واسطے 45 منٹ نہیں کٹ سکتے اسی یار اوکھے تو نہیں اور ایک گل یاد رکھنا وضو کرنا ہی اوکھا ہے وہ شیطان ایڈا پلیت ہے وضو نہیں کرن دیندا وضو نہیں کرن دیندا جے وضو کر لو تے نماز بندہ پڑھ ہی لیندا ہے سمجھ لگی جی کہ کوشش کرے کر وضو تکے نہ کرو جدو وضو ہو گیا شیطان نے دفع ہو جانا دور ہو جانا ہے حضور نے فرمایا وضو وچ ریا کرو شیطان پھر نیڑے نہیں ہوندا جنہیں وضو کر لیا سمجھو نماز بھی انہیں پڑھ لینی ہے تے میرا یقین ہے کہ جنہیں بیٹھے ہو با وضو بیٹھے ہو تے شیطان تو اڑے نیڑے نہیں آ سکتا نماز پڑھ کے انشاءاللہ جاؤ گے 11ویں والے دا صدقہ تے کھل کے پڑھو محبت نہ پڑھو آخری محبت نہ شعر پڑھنا رج کے پڑھنا تے سونا رکھ کے پڑھنا پیار نہ پڑھنا یا کھو سرکار غوث کرم خدا آرا سرکار غوث نظر کرم خدا آرا سرکار غوث ایک مرتبہ تو میں ہاتھ کھڑے کر کے جھوم کے پڑھ لو گل مکائی آنکھو سرکار غوث کھولو کھولو لب کھولو سرکار غوث آدمی نظر کرم خدا آرا سرکار غوث نظر کرم خدا آرا میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا حضرت غوث پاک نے فرمایا اے مائی پیچھے مڑ کے ویکھ تو آنی ہے پتر میرا کھا گیا او وے سامنے تیرا پتر آ گیا مائی قدمہ تے گر کے آندھی ہے سونیاں لجپال ہونا بھی انج دا ہی چاہیے جی میں دا سونیاں تو بن کے آیا ہے حضرت غوث پاک نے فرمایا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں حضرت محترم اللہ سبحانہ حاضری قبول فرمائے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ذکر سنیا جی انشاءاللہ اگلی 11ویں تے ہن میں تو میرے ساتھیوں نے بڑا اصرار کیتا ہے بڑے سختی نال بھی ساتھیوں نے کاری صاحب تسی اینا تقریراں کر دیو ہر جمعے کر دیو کدھرے مولا علی دا بھی ذکر ہو جائے جی آکھیا نہیں تے میرا ارادہ ہے کہ اگلی 11ویں تے حضرت مولا علی دا ذکر ہوئے یعنی علی علی ہوئے انشاءاللہ ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری انشاءاللہ اگلی 11ویں تے علی علی ہوئے گا ہے تو اڈا ارادہ چلو پھر ایک شعر پڑھ لی علی دے نا تے پھر چلو برکت ہو جائے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھا علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر علی ہے جدھر بھی دیکھا علی 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 ہے گواہ مدینے کی ہر علی ہے دیکھو نا ماشاءاللہ 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 جتنا اجتماع 11ویں شریف تھے حضرت صاحب اللہ دا احسان کرم ہے تے جدوں حیدر قرار دا ذکر ہونا ہے پھر ٹوٹیاں تک انشاءاللہ عاشق ہوں گے انشاءاللہ سبحان اللہ ٹوٹیاں تک عاشق ہوں گے انشاءاللہ اللہ دے کرم نال اور حضرات محترم میں صرف ایک گزارش کرنا چاہنا ایک گھر اللہ دا ہے بے شک گھر اللہ نے اے میرا نہیں اے سہیل صاحب دا نہیں اے کسے پنڈ دے چودھری دا نہیں نا میں کہا تینوں کی پتا ہوئے کیوں دا بنے آندھے دب دے کیوں نہیں زندہ نے تے انہوں باہر ہی رکھیا کرو میں کہا دبن چ زیادہ فائدہ ہے اکھا جی اوکے میں کہا اے جواب تینوں میں نہیں دیندہ اے تینوں پنڈ دا کوئی جٹ بندہ بھی دے سکتا جنہیں کدی کنک بیجی ہوئے بولو او جنہیں کدی کنک بیجی ہوئے مونجی بیجی ہوئے اوہی تینوں جاتی جواب دے سکتا ہے او میں تے جواب دینا قرآن و حدیث لیکن تو سمجھنا او دا جواب کیونکہ او ڈانگا نہ دینا جان دینے تو ڈانگا نہ سمجھنا پیار دی گل تو نہیں سمجھدا میں کہتا جٹ زمیندار بندہ بھی تیرے سوال دا کیوں دب نہیں اگر جی کیوں دب دیو میں کہا پوچھو نو آندہ جی تسی پوچھ لو میں پوچھیا اس جٹ نو میں کہا بھی ایک کنک دا دانا ہے اچھا بھئی ذرا 10 چڑھ نو کیویں بیجنا ہے ایک کیویں ایک دانے تو اینے دانے کیویں لے لینا ہے اینے دانے ایک کیویں لے لینا انہوں نے کہا جی کی کراں بی لے کے آئی دے کنک دا بی جیڑا کھان دے ہو کنک دا بی ہو تے نہ تے کہہ دو سبحان اللہ
جدو کنک دا بی لے کے آئی دا نا تے قاری صاحب اسی پتہ ہی کرنے گھر لیا کے رکھ دیتا ہے نو ہوے دھی ہوے بیوی ہوے سارے نو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اے بورا کنک دا ہے اے بی ہے اینو کھولو تے بیڑے چ کھلار کے نہ ذرا چنگے چنگے دانے ایک پاسے کر دیو جملہ سمجھے چنگے چنگے دانے ایک پاسے کر دیو سڑے دانے ایک پاسے کر دیو تے گھر دے پوچھتے نہیں ہے جڑے چنگے دانے نے انہاں دا کی فائدہ تے سڑے دانوں سیر تو کر دیو کہ سڑے دانے موئے نے مرے نے مردہ نے انہاں نے ساڈا کوئی کم نہیں جڑے چنگے چنگے صاف دانے نے اے دانے نہ کم جی کم کی ہے جی انہاں نوں مٹی چ گڈاں گے تے وچوں ایک دانے دے بدلے 70 دانے لبن گے کنے دانے بولو ایک دانے دے بدلے 70 دانے لبن گے یعنی کہ اے 11 گنا ہو کے نکلے ایک دانے چو 11 گنا لبنے نے سانو آج دے سنے دانے ابا جی یہ کی کرو گے انہوں نے کہا پترا سکتو روڑی دے گندے مندے دانے سانو نہیں چاہیے دے نہیں سمجھے نہیں آج دے گندے دانے نے سڑے دانے نے انہوں نے روڑی تے ساتھ دو تے جڑے چنگے دانے نے میرے حوالے کرو او جدو پھر جٹ جاندہ نا جا کے پیاری حلوا کے تے نرم کر کے بیچ رکھ دا دانا کنک دا اتے پوندا مٹی پہلے سی ایک دانا جدو جاندہ زمین دے ہیٹا میں کہ ملا پھر جدو ڈالی نکل دیئے اس ڈالی تے 11 گنا دانے لگ دے نے آندہ جی بالکل لگ دے نے میں نہ تائیوں تے بلیاں زمین چ نپنیا زندہ نے بم نپ اپنے آئے اس واسطے کہ بلی جدو دنیا تے ہوندہ ہے او دا فید جاری ہوندہ ہے جدو قبر جاندہ ہے تے پھر 11 گنا فید بڑھ جاندہ ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق 11 گنا فید بڑھتا ہے 11 گنا تے آندہ جی دانے سڑے کے پاسے کر دینے میں کہا وہ تو آڈے چونے جڑے پاسے کری دینے مرے دانے تے سڑے دانے ہر ویلے سر دینا ہے سڑے دانے تے مرے دانے پاسے کر دیو کوئی لوڑ نہیں ہے نا دی ایک پاسے کر دیو مر گیا مردود فاتحہ نہ درود میں کہ سڑیانو ایک پاسے روڑی تے سر دیتا جاندہ ہے او یونا دی قبر تے نہ کو دعا منگدہ نہ فاتحہ جاندہ ہے تے جڑے زندہ ہوندے نے اونا دیاں قبرہ تے سویرے سورہ یاسین بھی پڑھی جاندی ہے اونا دے گل بھی پڑھے جاندے نے اونا دا سادہ بھی پڑھیا جاندہ ہے اونا دا دسواں بھی پڑھیا جاندہ ہے اونا دا چالیہ بھی پڑھیا جاندہ ہے اونا دا سلانہ عرس بھی منایا جاندہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آمین گال سمجھ آگئی بھئی اچھی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو پیر صاحب دے ناتے ایک ہور کر دیجئے مسئلہ حل سبحان اللہ نقش بندی پیر پائی بیٹھے نے ساڑھے کول سامنے بزرگ ایک گل ہور کر دیجئے سبحان اللہ آج تسی بلیاں دے قبرہ تے پھول پاؤندے ہو آؤ تے چادراں بھی پاؤندے ہو بڑیاں چمکیلیاں رنگ رنگیلیاں ایک پاؤندے ہو بھائی میں کیا پتہ کیوں پاؤنے ہیں آنا دسو میں کھانے کا بھی کدی گیا ہیں لو جی ہم نے تو 11 حج کیے ہیں عمرہ بھی کیا ہے طواف بھی کیے ہیں صفا مروہ کی دوڑیں لگائیں گے میں ننگی پیری دوڑتا رہوں ننگے پاؤں بھاگتا رہوں اور یہ پورے طواف کیا ہے انشاءاللہ قاری صاحب آئندہ بھی جانے کا ارادہ ہے میں کہا توڑا تے بڑی بڑی دور جان دا ارادہ ہے لیکن کدی گیا کھانے کا بالکل جی ٹک ٹک لگا کے ویکھیا میں سامنے کھلو کے ویکھیا تے رج کے ویکھیا تے بڑی محبت نہ ویکھیا بڑے پیار سے دیکھتا رہا ہوں اور دیدار کرتا ہوں اللہ کے گھر کا میں نے کہا کھانے کعبے کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے تو کبھی دیکھا جی میں غلاف تو دیکھا ہے لوگوں کو چومتے دیکھا لیکن میں نے نہیں چوما میں دور دور رہا ہوں دیکھتا ضرور رہا ہوں دور چومنا شرک ہے نا اس لیے میں نے نہیں چوما میں کہا چلو غلاف کعبہ نہیں چومدا پتر نو نہ جانے کتھوں کتھوں چومنا ہے او پتہ نہیں کتھوں کتھوں چومنا ہے تے او شرک نہیں تے کھانے کعبے دا غلاف چومنا او شرک ہے اندر جی بس میں نہیں چومتا میں نے دیکھا غلاف میں کہ کھانے کعبے کے اوپر جو غلاف چڑھایا گیا کیوں چڑھایا گیا بولو کیوں چڑھایا گیا ہے ایک کیوں انہیں کہ اس لیے چڑھایا گیا ہے کھانے کعبے کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بے وضو ہو اس نے غسل نہ کیا ہو پلیت ہو کہیں کھانے کعبے کو ہاتھ نہ لگا دے اس نے کہا ایک وقت تھا کہ ایک پلیت آدمی نے کھانے کعبے کو ہاتھ لگایا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اس لیے غلاف اوپر چاڑ دیا گیا تاکہ وہ جو اگر کوئی انجان گناہگار انسان ہاتھ لگا دے کہیں اس کا ہاتھ شل نہ ہو جائے میں نے کہا اس کا مطلب ہے پلیت کو بچانے کے لیے پلیت سے کھانے کعبے کو بچانے کے لیے گال سمجھ رہی پلیت سے خانے کعبے کو بچانے کے لیے غلاف کعبہ خانے کعبے کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے غلاف کی ضرورت ہے پلیت لوگوں کو
کہ تاکہ وہ ہاتھ لگائیں خانے کعبے کو شل نہ ہو جائے. میں کہ خانے کعبے تے غلاف اس واسطے نہیں چاڑیا گیا, خانے کعبے نو ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے سانو تے توانو, اس واسطے چڑھایا جاندہ ہے کوئی پلیت بندہ خانے کعبے نو ہاتھ نہ لگا دے. پلیت کو خانے کعبے نو بچان واسطے غلاف کعبہ چاڑیا جاندہ ہے. کدرے کوئی پلیت تے نجس, انما المشرکون نجسن, کدرے مشرک کوئی پلیت کوئی ناپاک انسان خانے کعبے نو ہاتھ نہ لگا دے. اس واسطے خانے کعبے دی حفاظت واسطے اتے غلاف چاڑیا گیا ہے. میں کہ مولوی مننے اندر ہی گل تے انجائی ہے تے میں کہ پھر مندا کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کعبہ میں تیرا طواف پیا کرنا, اس گل تے مان نہ کری کہ آمینہ دلال تیرا طواف کیتا ہے. تیرے نالوں زیادہ شان میرے اس مومن دی ہے جڑا میری ذات تے صبح شام درود و سلام پڑھدا ہے. خانے کعبے تے غلاف اس واسطے چاڑیا جاندہ ہے کدرے کو پلیت خانے کعبے نو ہاتھ نہ لگا دے. اسی طرح پلید مدار تے چادرہ تا چڑھائیاں جاندیاں, کدرے کو تیرے ورگا پلیت آگے ہاتھ نہ لگا دے. عاشقو دیوانے ہوں, اللہ تو آنو سلامت رکھے. دل تے نہیں کردہ میک چھوڑا. کل رات میرا لاہور الحمدللہ چنگی امر صدو 2 گھنٹے دا خطاب ہوتے بھی ہے, تے پرسوں میں ہرون آباد جا خطاب کرنا ہے. تے میں صرف پائی دا وعدہ پورا کیتا ہے, پائی منیر دا, تے وہ میں وعدہ پورا کر دیتا ہے. 2 گھنٹے تقریباً ہو ہی چلے نے. تو آڈے واسطے گھنٹہ ہی ہونا پائی شوکت. ہاں انہوں پتہ آیا ان کا ابو اللہ خیر کرے. کیوں چادرہ چڑھائیں اس واسطے کو کتا بلا منہ نہ مارے, کو پلیت آکے نہ کہ ولی کامل دے اپنا قبر تے ہاتھ لگا دے. جیڑے جان گے یا سورہ یاسین پڑھنے والے جان گے, نبی دیاں ناتا پڑھنے والے نیڑے جان گے. ناتا پڑھنے والے جان گے. میں نے ایک بندہ آندا جی تسی کتھوں آئے؟ میں کہا جی بابا فرید الدین دربار تو سلام کرنے گئے سن جی. اوتھے سنیا جنتی دربار ہے. میں کہا جی بالکل ہے. مولوی لنگیا سی؟ میں کہا بالکل لنگیا لنگیا ہی. میں کہا جی میں لنگ کے آیا جنتی دربار, جنتی ہو گیا؟ میں کہا جی بالکل جنتی ہو گیا. انہیں میں نے سونگنا شروع کر دیتا, سونگنا شروع کر دیتا, کدی ادھروں سونگے کدی ادھروں سونگے. میں کہا جی حضرت مولانا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جنتی ہو گئے ہیں, آپ میں جنتیوں والی خوشبو تو نہیں آ رہی. مجھے خوشبو نہیں ہے. میں کہا چلیا کدی جہنمیاں نوں بھی جنتی دی خوشبو ہی ہوندی ہے, جدو ہوندی ہے جنتیاں نوں جنتیاں دی خوشبو ہی ہوندی ہے. او میں کہا کدی جہنمیاں نوں جنتیاں دی خوشبو نہیں ہوندی, جدو ہوندی عاشقاں نوں جنتیاں دی خوشبو ہی ہوندی ہے. الحمدللہ. ہر گل گئے گلشن گئے, جنگلی تتورے رہ گئے, گل گئے گلشن گئے, جنگلی تتورے رہ گئے, گل گئے گلشن گئے, جنگلی تتورے رہ گئے, عقلاں والے چل بسے بے شعورے رہ گئے, عقلاں والے چل بسے اور بے شعورے. اللہ سلامت رکھے, اللہ تواڈی عمر دراز کرے. جڑے ساتھی آئے ہو اس گھر دی رونق دوبالا کیتا جے, اللہ سبحانہ حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی ایتھے ہی میں جاندا نہیں, ہن تواڈی جان نہیں چھڑدا. جنہ پیار دیتا جی جان نہیں چھڑدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دینا لینا مقدرہ دا ہوندا ہے. عاشق کھول کے سبحان اللہ کہہ چھڑے مولوی دا مول پا جاندا. سبحان اللہ مول پا جاندا. خدا دی قسم. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے, اللہ تواڈی عمر دراز کرے. بے اولاد وچ کو بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر دا صدقہ اس نوں صاحب اولاد بنا دے. اللہ یارویں دا صدقہ سب دیاں مشکلاں آسان فرمائے. اللہ یارویں دا صدقہ تمام بے اولاد حضرات نوں صالح تے نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ حضرت غوث پاک دا صدقہ بے روزگار روزگاری عطا فرمائے. میری دعا ہے مالکہ گھراں اندر بچیاں جوان نے والدین پریشان نے فحاشی اور یعنی دا دورے, اور میرے مالکہ غربت یا اللہ کو بہتر سبب عطا فرما. اللہ سبحانہ حاضری قبول فرمائے. 11ویں کیوں کھانے ہیں کیوں پکانے ہیں وجہ اس واسطے اللہ دا حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وہ چیزاں کھاؤ جنہ تے اللہ دا نام لیا جائے, نہ لے تے برکت پہ جاندی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی گلاں زندگی چ انشاءاللہ ہوندیاں رہنیاں نے 11ویں شریف تے انشاءاللہ. پر اگلا جڑا موضوع ہے نا 11ویں تے بڑا ہی میٹھا جہا موضوع ہے. حضرت مولا علی دا ذکر ہوئے گا تو انشاءاللہ گاج واج کے کرانگے انشاءاللہ سرکار دا صدقہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یار دندہ سوڑ باقی بھئی ایتھے انشاءاللہ اذان ہوئے گی.